سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز قیامت جب قائم ہوگی تو جتنے بھی دنیا میں قبر میں لوگ جا چکے ہوں گے ان کو بھی جمع کیا جائے گا. ہم بھی قبر میں جائیں گے جو قبر میں جا چکے ہیں قیامت تک جو بھی انسان ہوگا. اور مختلف احادیث میں اس کا مضمون ہے کہ قبر سے جب روز قیامت میں انسان نکلے گا تو اپنے اعمال کے حساب سے نکلے گا. سوچ لینا چاہیے جیسے جیسے انسان کے اعمال ہوں گے اسی حساب اسی طریقے کے ساتھ نکالا جائے گا. جیسا کہ مثال گناہ کی ہے سود کھانا حرام اسلام میں اور سختی سے منع کیا تو وہ جب قبر سے اٹھیں گے اس کی مثال دی گئی حدیث میں ان کا کیسے شکل ہوگی کس طرح اٹھیں گے کہ جس طرح کسی پہ جن حاوی ہو جاتا ہے بدروحیں پکڑ لیتی اس کو بدحواس کر دیتا انسان کو جیسے پاگل اس طرح چیخیں مارتے قبر سے عورتیں اور بچے اور مرد نکلیں گے جن کے جسموں میں جن کے خون کے اندر سود کا کھانا گیا ہوگا. اسی طرح گناہوں کی تعداد تو کم ہے ہی نہیں اس دنیا میں. آپ یہ دیکھ لیں ایک سے ایک گناہ ہے اور اللہ معاف فرمائے ایک سے ایک گناہ کرنے والے موجود ہیں. کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جس پہ آج کوئی انسان نے ایکسکیوز کرے بلکہ بانگ تو ہر انسان گناہ کرتا ہے. تو ایک ہی وقت آئے گا کہ روز قیامت میں یہ نہیں اگر قبروں سے آدمی نکل رہی ہیں عورت کو نکل رہی ہیں جو بیاہ عورتیں ہوں گی جو شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتی ہوں گی عورتیں وہ برہنہ نکلیں گی اس طریقے سے پورے عالم کے اندر. دنیا میں لباس چھوڑا تو آخرت میں اللہ ان کو ننگا کر کے اٹھائے گا ان کے چہروں کو جھلسایا جائے گا. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا چھپانے کے لیے ان چیزوں کو ظاہر کرتے رہیں تو اس کا عذاب بھی کم دیا جائے گا. ہاں اللہ معاف فرمائے یہ وقت آنے والا ہے بہت جلد انسان پر. جو اس دنیا سے گیا وہ اس حالت میں پہنچ گیا. کسی خوش خوامی نے انسان تو رہے نا بھائی. ہم جانتے ہیں ہمارے کیسے عمل ہیں
آج جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم یہ باتیں پہنچا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو یہ نیت کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ کوشش کریں گے عمل کرنے کی. سب یہ نیت کر کے بیٹھا کریں. کسی مجلس میں جائیں کہ اللہ تعالیٰ آج جو تو ہمیں باتیں سنوا رہا ہے، پہنچا رہا ہے، یہ میرے لیے ہیں. اس آدمی کو تو نے میرے لیے بھیجا ہے، یہ تیری طرف سے میرا خادم بن کے ہے جو مجھے جھنجھوڑ رہا ہے، جو مجھے جھنجھوڑ رہا ہے. میں سوئے پڑا ہوں، مجھے ویک کر رہا ہے. کتنا کرم ہے تیرا میرا مولا، کتنا فضل ہے کہ تو اس آگ سے اس آدمی کے ذریعے آج تو مجھے بچا رہا ہے. میرے مولا کتنا تیرا رحم و کرم ہے کہ آج اگر میں اس پیغام کو سن لیتا ہوں، مان لیتا ہوں، تو میں الحمدللہ اس بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ سے اس قیامت کے میدان میں جو مجھے جس گناہوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اس کی مجھے معافی مل جاتی ہے. کتنا بڑا آسان اللہ پاک کا بھی دیکھیں، کتنا بڑا آسان. ہم تو بھائی یہ سمجھ کے آ جاتے ہیں یہ تو مجلس ہو رہی ہے، چلو بھائی یہ درس ہو رہا ہے، چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنیں گے. یہ سننے والی جگہ نہیں ہے بھائی. زندگی بہت سنجیدہ ہے، بہت سنجیدہ ہے زندگی. اس کو تماشا نہ بنائیں. صبح کہاں گئی نہیں پتا. صبح تو آئی نا سب پر، یہ نہیں ہے، آئی تھی. سورج نکلا تھا، ہم سب جاگے تھے، صبح آئی تھی، فجر ہوئی تھی. کہاں گئی؟ واپس آئے گی؟ آئے گی. کس وقت؟ قیامت میں آئے گی یہ صبح ہمارے سامنے. یہ صبح تجھے دی تھی، دی تھی. تیری زندگی میں دوبارہ نہیں آ سکتی تھی، لیکن فل ان دا بلینک تو ہوگا. یہ صبح ہمارے سامنے پیش تو کی جائے گی کہ اس صبح کو تو نے ویسے ہی گزارا جیسے تیرے رب نے صبح تجھے دی تھی اور گزارنے کا تجھے حکم دیا تھا. سوچیں ذرا، یہ صبح اللہ پاک دے رہا ہے ہمیں. جیسے میں آپ کو کوئی چیز دے رہا ہوں کہ یہ بھائی آپ ہی لے لیں، تو جو دے رہا ہوں تو اس کے قانون کچھ پرنسپل تو ہوں گے کہ کیسے استعمال کریں، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. تو ہر گھڑی جو اللہ پاک ہمیں عطا کر رہا ہے، کوئی لوٹ مار تو نہیں نا مچی ہوئی. یہ کوئی دھندا ہے کہ چلو بھائی جانور بنے جو کچھ. ایک ایک لمحہ اللہ پاک دیتا ہے، اس میں کچھ راز پوشیدہ ہوتے ہیں انسان کے لیے. یا تو اس لمحے کے ساتھ وہ اللہ کے عظیم قرب میں پہنچ جاتا ہے، یا اسی لمحے کے ساتھ جہنم کی گہرائی میں پہنچ جاتا ہے. کام لمحوں سے بنتا ہے، سالوں سے اور دنوں سے نہیں بنتا. یاد رکھیں، جب انسان کے دل پلٹتے ہیں نا، وہ لمحوں کے اندر پڑ جاتا ہے، ایک سیکنڈ میں. ایک مجلس کافی ہوتی ہے اس کے لیے، ایک مجلس کافی ہوتی ہے. زندگی اس کی بدل جاتی ہے، رخ بدل جاتی ہے زندگی کی. لیکن جنہوں نے زندگی کو تماشا بنا لیا، وہ کیسے بدل سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے. اس کا نقشہ پیش کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس طرح قیامت کے اندر یہ دھوم مچی ہوگی لوگوں کے ساتھ. تو اس وقت ایک کمال کی قوم اٹھے گی. دیکھیں آپ، عجیب و غریب یعنی ان کا حشر ہوگا. عجیب حشر ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہزاروں قسم کے رنگین قسم کے لوگ اٹھے ہوں گے، کسی حالت میں، کسی حالت میں، کسی حالت میں. عورت مرد، پوری دنیا والوں جو جب سے قیامت بنی ہو، قیامت تک کے لوگ. تو اس میں سے ایک قوم عجیب اٹھ رہی ہوگی. وہ لوگ عجیب ہوں گے. وہ کیا ہوگا ان کا؟ اللہ پاک نے ان کو پر دے دیے ہوں گے قبر سے نکلتے ہی، جیسے فرشتے نہیں ہوتے، اور اڑ رہے ہوں گے. وہ قبر سے نکل کے کیا ہے؟ اڑ رہے ہوں گے. غول اڑ رہے ہوں گے ان کے، اور اڑ کے سیدھا کہاں جا رہے ہوں گے؟ جنت فردوس میں پہنچ رہے ہوں گے. کوئی بیریئر کچھ نہیں، اڑ کے جا رہے ہیں، ہوا میں اٹھتے جا رہے ہیں. الحمدللہ وہ جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ جنت میں جا رہے ہیں. دنیا کس حساب سے گزرے گی؟ ابھی قبر سے نکلنا ہے، قبر سے نکل کے جناب ابھی حشر میں جانا ہے. حشر کو پتہ نہیں 50,000 سال اس وقت کا، اور گرمی اور جو حالات آپ سنتے ہیں اس میں دنیا پھنسی ہوگی. کچھ کس حالت میں ہوگا کچھ. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ اڑ کے قبر سے سیدھا کہاں جا رہے ہیں؟ کیا سپیڈ ہوگی ان کی، کیا حالت ہوگی، اور کس طریقے سے پہنچ رہے ہوں گے وہ. آپ اندازہ لگائیں. سیدھے کوئی رکاوٹ نہیں، کدھر؟ سیدھا جنت. ان کی اس حالت کو دیکھ کے جو جنت کے فرشتے ہوں گے وہ ہیں، یہ قوم کہاں سے آ گیا ایک دم جنت میں سیدھی. وہ آخر وہاں بھی دروازے کھولیں گے، پوچھ ہوگی، ہاں بھائی تم کون ہو، کس دعا سے جانا ہے. باقاعدہ وہاں تو کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے نگہبان فرشتے ہوں گے، ان کی ڈیوٹی لگی ہیں.
بھائی سب کا پڑتال ہوگی، سب پاسپورٹ نہیں دکھاتے، اس کی بھی تو انٹری ہوگی، کہاں موڑ لگی تیری انٹری کی، کہاں پاس ہو گیا ہے تو ویزا کہاں لے تیرا اندر جانے کا، سب کچھ ہوگا. تو وہ حضرات جو ہیں یہاں دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی گھڑی دعا قبول کرتا ہے، سب دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمانا. یہی تو موقع ہوتے ہیں مانگنے کے، گھبرائے کیوں بیٹھے؟ اللہ نے یہاں بھیج دیا تو اس سے مانگنے میں کیوں حرج کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کر لے. انشاءاللہ ہو گیا، بس سمجھ لو قبول ہوگی دعا اللہ کے فضل سے. آج انشاءاللہ آپ سب کو اس میں پہنچا کے چھوڑنا ہے میں نے، نہیں انشاءاللہ. ہاں بس وہی بنانا ہے آج، اور کس لیے بات کر رہا ہوں؟ میں نے بننا اور آپ کو بنانا ہے. ایسی نہیں آپ نے انشاءاللہ کہا ہے، اللہ نے کہا وہ بن کے جائیں گے انشاءاللہ، اڑنے والے ہوں گے، پر لگے ہوں گے اللہ کے فضل سے. ہاں جناب فرشتے حیران جنت کے کہ یار یہ کون سی قوم آ گئی ہے. اب وہ بھی ڈر رہے ہیں یہ نزدیک جائیں کہ وہ تو جاتی مست اپنے وہ بول بال کے کھا پی رہے ہیں جناب، یہ ہو رہے ہیں آ رہی ہیں، یہ عجیب قوم ہے یہ تو لفٹ ہی کسی کو نہیں کرا رہے. کہتا ہے انٹرویو تو لیں کا کس قسم کی قوم ہے یہ، اللہ نے کس طرح پہنچا ہے. فرشتے آ گئے بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. تم کون ہو؟ کہتے جنتی. اچھا حساب؟ کہتا کوئی نہیں، دیکھ بھی نہیں رہے فرشتوں کو. تو کون سے حساب؟ کیسا حساب؟ کوئی نہیں حساب ہی کوئی نہیں. اچھا پل صراط فرشتہ کہے گا، کہتا کہڑی کون سی پل صراط، کس کی بات کریں؟ ہم نے پل صراط کیا ہوتی ہے ڈونٹ نو. نہ حساب نہ پل صراط. جہنم کوئی وہاں سے گزر دیکھا ادھر نظارے لوگوں کو، کسی جہنم میں جاتے ہمیں نہیں پتا کیا جہنم کی بات کرتے ہیں. اللہ کے بندے تم کس کی امت ہو؟ کس کی امت ہو؟ پھر بڑے فخر سے کہیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فخر سے بول رہے ہیں کیوں وہ درود پڑھتے تھے نا صبح شام، ہر وقت درود کی نظارت پیش کرتے، ڈرامے نہیں کرتے تھے کہ سال میں ایک دفعہ نہیں، زندگی ان کی درود تھی ماشاء اللہ. پہلے نبی پہ درود بھیجتے تھے. اللہ کے رسول، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے جو مجھ پہ کثرت سے درود بھیجے گا وہ میرے بہت قریب ہوگا. یہ تو ہر کلمے کے بعد پڑھتے ہیں ہم درود شریف الحمدللہ. اچھا ان کی امت ہے تم؟ ہاں جی ان کی امت ہے. یار ہاتھ باندھ کے کہیں گے تم نے تو کمال ہی کر دی ہے یار، اور بھی تو امتی پیچھے ہیں لائنوں میں لگے ہیں، ان کے حال خراب ہوئے ہیں، اور تم کیسی امت تھے؟ سمجھ آ رہی حدیث میری نہیں آ رہی؟ میں حدیث ایسی سناتا ہوں، بہت مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث کا آپ کو سب تاکہ ایزی سمجھ آئے. اب آ رہے ہم کام کی بات آ رہی ہے، اسی لیے ہم اللہ نے ہم سے کیا دعا کروائی ہے. ہاں جی اب ذرا غور سے سنیں بات، ہم ذرا ٹھٹ کے بیٹھے کیونکہ اب وقت تو آ گیا نا، ہمیں جو اسے اڑنا ہے نا، ہمیں اڑنا ہے یا نہیں اڑنا؟ ہاں یہ لائن میں لگنا ہے، اڑنا ہے. یار اللہ کے بندو کیسی عورتیں ہو، کیسے مرد تم. ہم دیکھ رہے ہیں امت تو خیر الحمدللہ واقعی گریٹ امت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مقام تو لیکن پیچھے تو بہت کھڑے ہیں اس قسم کے لوگ. یار ایک بات عرض کرتا ہے فرشتے کہیں گے سارے، ہمیں کچھ یہ تو بتاؤ، یہ جو کام ابھی تک ہم دیکھا ہی نہیں ہے، ابھی تک یہ جو تم نے کیا ہے، یہ جنم اڑتے پہنچ گئے، سب بیرل ختم کر دیے تم نے. یار یہ بتاؤ عمل کیا تھا تمہارا؟ ہے یہ اب سوال ہے. سمجھیں گے بات؟ اب ہوشیار ہو کے بیٹھے عمل کیا تھا؟ کریں گے عمل ایک دفعہ پھر کریں گے انشاءاللہ. میں بھی تیار ہو بات کرتا ہوں انشاءاللہ. پکے ماشاء اللہ آدمی ہے آج تو، آج پکا مجموعہ الحمدللہ. اڑ کے ہی جانے ہیں تم لوگوں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو اعمال ہوتے ہیں بہت آسان ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف اور رحیم کا خطاب ہے آپ کو، ہے نا، اور خاص طور سے بالمومنین رؤوف رحیم. تو رؤوف اور رحیم یہ صفات اللہ کی بھی ہیں، یہ سوچ لیں آپ. کتنی بڑی صفت کے ساتھ اللہ پاک نے انٹروڈکشن کرایا اپنے حبیب کا ہمارے سامنے کہ تم ان کو سمجھو، ان کے دامن کو پکڑو. رحمتیں اور رؤوف ہے تو تمہیں ایسی ایسی جگہوں سے جنت میں پہنچائے گا جگہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کے ہو جاؤ، اس کے ہو جاؤ، اس کی تابعداری کرو، اس کی سنتوں سے محبت کرو، اس کو خوش رکھو، اس کو خوش کرو. اللہ پاک کہتا ہے
امت کو بتایا گیا کہ تم اس کو خوش کرو، اس کو تم خوش کرو گے تو میں اس کو ایک ہی ٹائٹل بتایا کہ بہت حریص بھی ہے تمہارے لیے. حریص کتنی بڑی بات ہے. حریص کیا مطلب؟ یعنی اسے کہتے ہیں نا بھائی میں بہت حریص ہوں یہ چیز کھانے میں، جس سے گریڈی ہوتا ہے نا آدمی، یہ اللہ نے صرف بتایا حریص ہے. کیوں؟ کس چیز پہ حریص ہیں؟ کہ حرص ان کا ایک ہی ہے، ایک اول سے ازل تک ایک حرص تھی. وہ کیا؟ بس ہر امتی میرا جنت میں چلا جائے. دعائیں یہ مانگنا، یہ چاہتے ہوئے یہ اس دنیا سے وصال کرنا، آخری لفظوں پہ یہ میرے امتی ایک بھی جگہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کو اس کا اللہ تعالیٰ اتنا کچھ دینے کے بعد پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا راضی ہے؟ کہتا نہیں، اب بھی راضی نہیں. اتنی چیزیں سب کچھ مقامات سے آخرت میں. کہتا ہے پھر سجدے میں کہ کس طرح تجھے راضی کروں میرے محبوب، تو بتا. اللہ راضی جب ہوں گا کہ ایک شخص بھی میں اپنی امت کا جہنم میں دیکھنا نہیں چاہتا. اللہ کا جعفری جی میں بھی کر دے کوئی زیب دیتے ہیں ہمیں کہ ہم ان کی نقل نہ کریں، ان کی باتوں کو نہ مانیں. بھائی ان کو ہماری نقل سے فائدہ نہیں ہے. یہ بھی ان کا کرم اور فضل ہے، کرم اور رحم ہے کہ انہوں نے ایک ہمیں گرو بتا دیا کہ جب تم میری نقل کرتے ہو تو میں خوش ہوتا ہوں. بس بتاؤ. اور دوسروں کی نقل کرنے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ ایک طرف کتنی بڑی چیز مل رہی ہے. اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری جنتوں کے جناب سردار ہوں گے، لے جانے والے ہوں گے، پورے انبیاء ان کے پیچھے ہوں گے، پوری امتیں ان کے پیچھے ہوں گی. وہ کہتے ہیں تم مجھے تو یہ خوش کر دیتی چیز جب تو میرے جیسے شکل بنا لیتا ہے، میرے جیسے لباس پہن لیتا ہے، میرے جیسے امام پہن لیتا ہے، وہ رنگ تو پسند کرتا ہے جو رنگ مجھے پسند ہے، وہ کھانا تو پسند کرتا ہے جو کھانا مجھے پسند ہے، وہ تو پسند کرتا ہے کہ جس طرح میں بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا تو بھی بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، جیسے میں ہاتھ دھوتا تھا تو بھی ہاتھ دھو رہا ہے، جیسے میں کھانے کے بعد دعا مانگتا تھا تو بھی دعا مانگ رہا ہے. اور تو ہر چیز کی میری نقل کر رہا ہے. تم نے تو مجھے اتنا خوش کر دیا کہ میں تجھے جنت میں پہنچا ہی دیتا ہوں. من حب سنتی حبنی ما کان حبنی ما کان فی جنتی. کہ جس نے میری طریقوں سے مجھے خوش کر دیا، مجھے اتنا پیار تیرے پہ آ جائے گا، میں تجھے کہہ رہا ہوں تو میرے ساتھی ہو اور تجھے ساتھ لے کے جنت میں جاؤں گا. ما کان فی جنتی. اتنی سی باتیں دیکھیں ہم اللہ کے نبی اتنے بڑے انسان کی نقل کرتے ہیں، ہم شرماتے ہیں کہ لوگ ہنسیں گے، لوگ فنا کریں گے. یہ کوئی ہیزیٹیشن ہونی چاہیے اس بات پہ. یار کچھ سوچو، تصور کریں چیز کو. ہمارے تو ہر چیز وہ ہو جائے، ہر چیز وہ ہو جائے. بہت دلیل مل رہی ہے کسی حدیث سے کہ آپ سنتے اس طرح تھے، اس طرح تھے، اس طرح تھے، اس طرح تھے. اور وہ جماعت تو سب سے بڑی جماعت ہے نبیوں کے بعد، قیامت تک نہیں آئے گی، قیامت تک نہیں آئے گی، بس ختم ہوگی. جس نبی پاک گئے وہ جماعت ہی ختم ہو گئی. کون سی؟ صحابہ کی. کیونکہ صحابہ بنتے کس سے؟ عبادت سے، تہجد سے، روزوں سے. کوئی ایسا صحابی نہیں بنتا. صحابی صرف ایک چیز سے بنتے تھے، ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی بن گیا. تو آپ جب تشریف لے گئے، کسی کہاں دیکھ سکتا ہے اس چہرے کو؟ جن جو حضرات نے دیکھا الحمدللہ وہی گنتی کے لوگ ہیں موجود ہیں. وہ قوم کبھی نہیں آ سکتی. اس قوم کا یہ حال تھا کہ جو گریٹسٹ قوم تھی کہ وہ ایک چیز بھی ایسی نہیں ہونے دیتے جو نبی پاک دیکھا اور وہ نہ کرتے. یہ نہیں پوچھے نہیں، بس آپ نے کیا ہے، اس میں آپ نے ایسے جھک کے کوئی چیز اٹھا لی تو سب اسے جھک کے اٹھا رہے ہیں. اب کوئی پوچھ نہیں رہا کہ بھائی کیوں جھک رہے ہیں آپ، ریزنس کی کیا تھی. آپ نے ریس لگائی، سب ریس لگا رہے ہیں. آپ نے گھوڑا اس طرح گھمایا ہست علی جیسے، وہ بھی گھوڑا گھما رہے ہیں. یہ کیوں گھما رہے ہیں؟ کہتے میں اللہ کے نبی گھماتے دیکھا تھا، پتہ مجھے بھی کوئی نہیں. یعنی اس نقل کے اندر، محبت کے اندر ان کی عقلیں معکوف تھی. ہم تو آج ایک گلاس پانی 3 گھٹ بتے دلیل لے آئیں جی، اس میں کیا فائدہ ہوگا جی، اس سے ہمیں کون سی جنت ملے گی، اگر ہم ایسے نہیں کریں کیا حرج ہو جائے گا جی، لوگ کھڑے ہو کے پی رہے کیا ہو گیا جی، اب ہمیں مجبوری ہوگی. یہ کوئی محبت کا طاقت اور امیدیں. بس آج ہی ہمیں زیارت ہو جائے، خواب میں زیارت ہو جائے اور اس کے بعد جناب ہمیں کہتے ہیں آپ بخشے گئے. ہر آدمی امید لیے بیٹھے، رکھنی چاہیے امیدیں الحمد. لیکن یہ حال تو دیکھیں اپنا ہمارا کیا ہے. آپ کی طریقہ اور سنت اور اس پہ دلیل سوچنے والی بات ہے کہ محبت کا تقاضا ہے کہ ابھی کسی بلبل نے کسی گل سے پیار کرتے ہوئے دلیل مانگی ہے، اس سے پوچھے تو محبت کیوں کرتی ہے،
کبھی پروانہ جب جلتا ہے شمع پہ اس نے کبھی دلیل مانگی کہ جلا کیوں؟ کبھی چکوری جب چاند کے اوپر جا کے چکر مارنے کی کوشش کرتی ہے گرتی ہے، کبھی اس سے دلیل مانگی کہ تو اوپر کیوں جا رہی ہے؟ آج اللہ آج مومن جس کی محبت ان سب سے زیادہ ہونی چاہیے تھی آپ سے، وہ دلیل نہیں مانگتا ہے۔ یہاں کیوں کروں محبت؟ ایسی کیوں محبت ہو؟ ہم ایسی محبت کیوں کریں؟ ہم فلاں کیوں کریں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ ہے بھائی سرکار درس میں ہمیشہ اچھی باتیں، بہت آسان بات بتائی ہے۔ ہم حدیث کی طرف آتے ہیں دوبارہ۔ تو عرض کر رہا تھا ایک قوم، پھر دوبارہ آتے ہیں، جب ساری قومیں اس دنیا اس طرح اٹھ رہی ہوگی تو ایک گروپ لوگوں کا ایسا اٹھے گا اجتماع میں سے کہ اٹھتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے، فرشتے حیران ہو جائیں گے، حیران پریشان ہو جائیں گے، وہ سب ان سے پوچھیں گے، وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کریں گے، تو پھر وہ ہاتھ باندھ کے عرض کریں گے کہ اچھا یہ تو بتاؤ یار اے موتیو، یہ تمہارا عمل کیا تھا؟ بس ہم نے یہ عمل کر لیا الحمدللہ، تو وہی گروپ بن جائیں گے۔ عمل کیا تھا؟ تو وہ پھر جواب دیں گے اس کا، کہتے ہیں ہمارا عمل تو 2 عادتیں تھیں ہمارے، ہم نے اپنی ڈیولپ کر لی تھی وہ عادتیں اللہ کے نبی سنت کے ذریعے سے، 2 ہیبٹس بس ہمیں، اور اس کے علاوہ کوئی بہت نارمل تھے، سب نمازیں پڑھتے تھے، ہم بھی نماز پڑھتے تھے، ہم نے بھی حج کیے، ہم نے بھی عمرے کیے، ہم بھی زکوٰۃ دیتے تھے، جیسے سب کر رہے تھے ہم بھی جاتے تھے، لیکن 2 عادتیں ہم نے ڈیولپ کر لی تھیں نبی پاک کی حدیث کے اندر، بس 2 عادتیں تھیں۔ کہ وہ کیا عادتیں تھیں جس نے تمہیں یہ مقام دلا دیا؟ کہنے جی ایک تو عادت ہماری یہ تھی کہ ہم کتنا ہی انسان ہیں، ہم سب انسان ہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا سوائے انبیاء کے، گناہ ہو جاتا ہم سے، گناہ کرتے تھے، لیکن ہو کیا جاتا تھا؟ گناہ کھلنے تو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آدمی دیکھتے ہیں اس نے کر لیا گناہ، اس نے گناہ کر لیا، یہ تو ایک طریقہ ہے۔ ایک ہوتا ہے گناہ تنہائی کا، تنہائی کا گناہ ہوتا ہے، اس میں آدمی شیطان اس کو بڑا دلیر کرتا ہے، اور گناہ وہ جو تنہائی میں کراتا ہے نا، وہ عجیب گناہ کراتا ہے، بڑے بڑے شامل ہوتے ہیں تنہائی کے گناہ میں، اور آج کل تو عام ہے تنہائی کا گناہ، جہاں رات نے ڈھانپا، اندھیرا آیا اور کام شروع ہو جاتے ہیں، عورت اور مرد ان گناہوں کی طرف چل پڑتے ہیں، تنہائی کے گناہوں کے اندر۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ کہتے جب ہم بھی انسان تھے، جب وہ تنہائی کا گناہ ہم سے ہوتا تھا، ہم تنہا ہوتے تھے، تو ایک چیز ہم کرتے تھے، کیا کہ بے انتہا شرمندہ ہوتے تھے، اندازہ لگائے اتنی شرمندگی ہوتی تھی ہمیں کہ اتنا احساس ہوتا تھا کہ یار ہم بڑی غلطی کی، بس شرم سے ہمیں بہت شرمندگی ہوتی تھی کہ ہم نے یہ گناہ کیوں کر لیا، اور اس گناہ کی اتنی شرمندگی ہوتی تھی کہ ہم اس کا ذکر ہی کسی سے نہیں کرتے تھے، ہم نے یہ عادت ڈال لی تھی، اب نہ اس نے توبہ مانگی نہ کچھ، ایک تو ہماری یہ عادت تھی، بہت بڑی عادت ہے۔ آپ یہ دیکھیں آج ہم کیا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور سینہ زوری کرتے ہیں، گناہ کیا نا بڑا مزہ ہے یار، رات وہ تو ایسا مزہ ہے نا یار، تم بھی جا کے دیکھنا اس چینل پہ، دیکھو کیا ہوتا ہے، صبح ہی اعلان ہو جائے گا، عورتیں ہی مرد ان ساری بدماشیوں جو رات کی ہوں گی نا، کرتے ہیں یا نہیں کرتے، دعوت دیتے نہیں دیتے، یار دیکھنا تو صحیح یار، بڑا لطف آیا، کوئی خرافات کر لی رات میں انسان سے ہو گئی تو اپنے تک نہیں رکھی، بلکہ اس کیا اعلان ہو رہا ہے اس کا، یار تو بھی کر یار، بڑے مزیدار چیز تم بھی کرو۔ میں گیا یار، بس پوچھو نا، رات تو بس 2 بجے سوئے ہوں میں، 3 بجے تک یار بیٹھے رہے ہم، تو ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، یہ زمانہ بالکل کھلے عام یہ زمانہ ہے، بلکہ یہاں سے آپ بڑے بڑے ملکوں میں پہنچا دیں گے، بات اٹھے گی، وہ فلانے یار تو کہا پاگل، تمہارے کیا ہے جی، ہمارا تو شخص اٹھ جا کے دیکھ، بڑا بہترین ہو رہا ہے کام، یہ ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، یعنی وہ ایک تو گناہ کرنا، اور گناہ کے بعد اشتہار کرنا۔ اس نے کیا بات بنائی تھی، ہم انسان ہیں، کبھی گناہ ہو جاتا ہے انسان کرے تو کیا ہے، اس کو اللہ سے شرمندگی محسوس کرے، شرم محسوس کرے، یہ بھائی بری بات ہے، اس شرمندگی اتنی ہو جائے کہ وہ ظاہر نہ کرے کسی کو، ایون اپنی بیوی کو نہ بتائے مجھ سے یہ بات ہو گئی، یہ خصلت تھی، اور یہ خصلت اور یہ عادت یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بتا دوں معمولی چیز نہیں ہے۔ گناہ کے بعد شیطان اس کو ایک اور پوائنٹ پر لے کے آتا ہے تاکہ وہ بالکل نافرمان ہو جائے اللہ تعالیٰ کا، اور پھر اس کی گواہ بناتا ہے گناہ کے بعد،
گناہ گواہ بناتا ہے. سارے گواہ بن جائیں گے نا اس کی زندگی کو بتائے گا, وہ سب گواہ ہوں گے اس کے آخرت کے اندر. اس نے یہ گناہ کیا, یہ گناہ کیا, فلاں گناہ کیا, ایسے کام کرتے تھے, وہ کرتے تھے. تنہائی میں, تنہائی تو ہے ہی خطرناک آج کل بہت زیادہ. کوئی اپنے تقوی پہ جو ہے نا وہ بھروسہ نہ کرے. شیطان بڑی زوروں کے ساتھ نکلتا ہے. کوئی تقوی پہ بھروسہ نہ کرے. چلو یار کون دیکھ رہا, ہم تو یہ دیکھ رہے تھے یار, یہ ہو گیا, ہم تو یار اس لیے کتاب کھولا تھا, اس طرح ہو گیا, ہم نے تو یہ بات کرنی تھی, وہاں بات وہ نکل گئی. کیوں؟ جس نے بس پہلی اسٹیج پہ آدمی اتنا تقوی اختیار کرے کہ اس کے قریب بھی نہ جائے آدمی ان چیزوں کے. یاد رکھیے, سن رہے نا بات, ہم سب اس میں گرفتار ہیں. آپ کو صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائیوں, کتنا بڑا انعام اللہ کے نبی سے اس کا بتایا ہے. کتنا بڑا انعام بتایا ہے کہ شرمندی, اور جس کو سچی شرمندی ہو جائے گی, میں آپ کو بتاتا ہوں, جس کو گناہ کیا اور وہ شرمندہ ہو گیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے گناہ کی طرف نہیں لے جاتے. اس گناہ کی طرف جو اتنی بڑا, اس کا ثواب اتنا بڑا کیوں دے رہا اللہ پاک؟ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے اپنے رب سے حیا کی ہے. اتنی بے حیائی کا زمانہ ہے آج کل, ہمیشہ سے ہی ہوگا. آج کل کیا یعنی انسان گناہ کرنے کے بعد, آپ نے یہ عام فکر سنا ہے, کتنے لکھے ہے, پنجابی میں کہتے ہیں کہاں لکھا ہے یار, یہ کام کہاں لکھا ہے, یہ غلط ہے. کون کہتا ہے یہ غلط ہے؟ یہ تم مولویوں نے بنائی باتیں یار. بڑے بانگ دہور طریقے کہتے ہیں کھل کے, یہ کیا تم نے تماشا, کیسا, کہاں ہے, کس نے کہا؟ اسلام اتنا سخت نہیں ہے یار, تم کیسی باتیں کرتے ہو, یہ گناہ ہے, کس نے کہا؟ یہ کہاں دکھاؤ یار, کدھر لکھا ہوا ہے یہ نہیں باتیں کرتے. اس سے بڑی بھی گئی. اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے انسان, اس نے گناہ کیا لیکن اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہو گیا, تو اللہ نے کیا اس میں حیا موجود تھی اور یہ حیا مجھ سے کر گیا. تو اللہ کہتے ہیں میں تو اس سے بھی زیادہ بڑا حیا دار ہوں, مجھ سے بڑا کون ہوگا؟ اس نے آج جہاں حیا کیا تو کل قیامت میں دکھاؤں گا میں پھر اس کے ساتھ کیسے حیا کا مقابلہ کرتا ہوں. پڑھ لا کر اس کو میں جنت میں پہنچا دوں گا. اس رب سے حیا کی ہے, مجھ سے اس شخص نے حیا کی ہے, اس عورت نے حیا کی ہے. شرمائی ہے, شرماتا ہے, یہ شرماتی ہے وہ گناہ کرتے ہوئے. شرم سے آنکھیں جھکتی ہیں, منہ جھک جاتا ہے, جسم جھک جاتا ہے کہ واقعی یا مجھ سے گناہ رہا ہے. احساس گناہ اس کو ہو رہا ہے. اگر انسان کو احساس گناہ بھی ہو, لیکن کرتا کیا ہے کہ گناہ کو کرنے کے بعد یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ گناہ ہے ہی نہیں, دلیر بنتا ہے یہ گناہ ہے ہی نہیں. آپ نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہوگا, بڑا بڑا گناہ منہ سے نکل جاتا ہے ہی نہیں جی گناہ, کدھر ہے؟ اس پہ ڈبیٹیں ہو جائیں گی, مناظرے ہو جائیں گے, کھڑے ہو جائیں, کاش اے بندے حیا کر کے تو شرم کر کے توبہ کر لے, اللہ کے اختیار ہو گیا. مجھ سے ہوگی کرتی, میری زبان سے نکل گئی بات, یا میں نے آنکھ سے نکل گئی, ہاتھ سے نکل گئی, رب کے سامنے جا, رب تو بڑا قریب ہے, حیا پہ دے رہا ہے اتنا بڑا, اتنی بڑی چیز. دوستو ہم انسان ہیں اور یہ ہمارے اندر فطرت پیدا کیا ہے, ہمیں ڈالی ہے گناہ کرنے کے لیے, نافرمانی کی. ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نافرمان بچیں, لیکن آپ اندازہ لگائیں اگر میں اس حدیث کو ایسے پیش کر دیتا آپ کے سامنے کہ یہ جو پڑ اڑ رہے ہیں, جن کے اڑتے جنت میں جائیں گے, یہ کس عمل سے جائیں گے, اگر میں آپ کو کہتا ایک گناہ کی وجہ سے جائیں گے تو بالکل غلط نہیں تھا. مجھے بتاؤ کوئی شخص گناہ کے بعد یہ درجہ لے سکتا ہے کہ وہ سب سے منفرد ہو کے جنت میں جا رہا ہے, لیکن جاتے گناہ کی وجہ سے رہا ہے, جانے نا. تو ہم سب گناہ گار ہیں, لیکن ایسے گناہ گار بن جائیں کہ جس سے اپنے رب سے حیا کریں اور اسے شرمندہ ہو. وہ گناہ ہی نہیں رہتا پھر, سبحان اللہ, وہ گناہ ہی نہیں رہتا. کیونکہ اصل چیز تو ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کے تعلق ایسے ہو جائیں, اتنے پیوست ہو جائیں, اتنے یقین کے ساتھ ہو جائیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, تبھی تو شرمندہ ہوگا. یار میرے سامنے کوئی گناہ کہہ رہے ہیں تو صاحب دیکھ رہے ہیں, یار مجھے دیکھیں شرمندہ ہوں گے نا آپ. تو وہ انسان جو شرمندہ ہوا ہے اس وقت اس گناہ میں, وہ کس سے ہوا ہے؟ وہ جانتا ہے رب مجھے دیکھ رہا ہے. اس وقت دل کی کیفیت کھلی ہوتی ہے اس شخص کی. تو ایسے گناہ گار بھی ہوتے ہیں. تو میرے بھائیو ہو جائے, لیکن شرمندگی ہو, ندامت ہو اور اعلان نہ ہو, کہا نہ جائے, کسی کو تشہیر نہ کی جائے, بتائے نہ جائے, لوگوں کو دعوت نہ دی جائے, بلائے نہ جائے, اس طرح شرمندہ ہو جائے. انشاءاللہ شرمندگی پر اللہ توبہ نصیب فرما دے گا. لیکن آج جو تو شرمندہ ہوا ہے, کل ہوا میں اڑا کے اللہ پاک تو جنت میں لے دے گا. کیا خوبصورت بات ہے. مشکل ہے یہ عمل, مجھے اور کہاں پہنچائیں گے. دوسرا, اور سے دوسری خصلت آپ کی کیا تھی بھائی؟ یہ دوسری خصلت ہماری ایک اور تھی جی. کیا؟ یہ سارے کھاتے کماتے ہیں,
سبھی کام کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، اللہ نے بھیجا میں سے لیے، پیٹ لگایا ہے، ضرورت لگائی ہے، مکان دیے ہیں، بچے دیے ہیں، بیوی دی ہیں، کوئی فرشتے نہیں لا رہے روٹی لا دیں گے، مکان میں رہیں گے، ٹیکس بھی دینا پڑے گا، بجلی بھی دینی پڑے گی، پانی کا بل بھی ہے، سب جائز ہے، دنیا چل رہی ہے، اس کو ایسا نہیں کہا دنیا میں رہنا، اور اسی کو پسند کیا اللہ کے نبی نے کہ رہو، کماؤ، کھلاؤ اور حقوق ادا کرو. ہمیں یہ نہیں کہا کہ جنگلوں میں نکل جاؤ یا بھائی اس میں ڈال دو، کچھ نہیں کہا، باقاعدہ حکم ہے پیچھے سے. میرے حضرت نے جب مجھے حکم دیا تبلیغ کا کہ جاؤ تبلیغ کرو، تو سب سے پہلی نصیحت مجھے بتائیں کیا کی تھی انہوں نے. ہاں بڑے اللہ والا، دیکھا نا پیٹ تو لگا ہوا انسان کے ساتھ، سب کچھ لگا ہوا ہے. انہوں نے کہا بات سنیں، میں ایک نصیحت کرتا ہوں، کیا کہ اگر تم نے میرا مرید بننا ہے اور اپنی تبلیغ کو چلانا تو ایک کام یاد رکھنا، کیا کہ اللہ نے یہ 2 ہاتھ دیے، ہمیشہ کمائی سے کھانا، اس ہاتھ کو پھیلانا نہ کبھی. پہلی نصیحت تھی، اور آخری نصیحت تک جب میں آیا تو میں نے اس پہ اتنا عمل کیا کہ میں نے جھاڑو دی ہیں، ایسے ایسے کام کیے نا، آپ پتہ ہے میری اسٹیٹس کیا تھا، ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ الحمدللہ کہ ایک وقت ایسا آ گیا میں بالکل بس بے ہوش ہو کے پڑ گیا کہ اب کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس قدر امتحان ہو چکے ہیں اب تو کچھ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. بھوک فاقہ، لیکن کبھی تصور بھی نہیں کیا. میرے شیخ نے حکم دے دیا، سوال ہی پیدا نہیں تھا. یہ وقت ہوتا ہے انسان کہ ہاتھ سے کمانا. کیوں کہ بھائی یہ جو چیزیں ہیں حقیقت میں ایک دین ہمارا بتا رہا ہے کہ ضروریات ہماری لگی ہوئی ہیں، سب کچھ ہے. اب یہ ہاتھ سے کمانے کے فلسفہ آتا ہے اس طرف. وہ مجھے اس مقام پر لے جانا چاہتے تھے. آج یہ حدیث بتا رہا ہوں آپ کو. ان سے پوچھا دوسری خصلت کیا ہے، آپ سنیں. آپ انہوں نے کہا ہم بھی انسان تھے، ہماری بیوی تھی، ہمارے بچے تھے، ہم نے بل دینے تھے، ہم نے پانی دینا تھا، ہم نے سب کچھ کرنا تھا، اور اللہ پاک نے ہمیں ذریعہ بھی دیا تھا کمائی کا. اب مجھے کوئی مارکس سے پینسل تو نہیں مل گیا تھا. جب میں نے ہاتھ سے کمانا شروع کیا، میں بزنس شروع کیا تو مارکس پینسل تو مجھے نہیں ملا، ایک چھوٹا سا اسٹال ملا تھا. لیکن حکم یہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ کیا ہے، ہاتھ سے کمانا ہے. رزق کس سے؟ ہاتھ سے. خبردار جو تم نے کوئی اور کام کیا. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا جی ہاں میں تو جنگل میں بیٹھ گیا فلاں کیا. نہیں، بڑا بہترین جواب دیا کہ ہماری ایک عادت تھی، سنت والی عادت تھی. کیا عادت تھی؟ یہ سب ضروریات ہماری پوری تھی. اللہ پاک نے جہاں ہماری روزی مقدر کر دی تھی، سنیں ہم سے، کسی کو کسی کی جگہ کر دی، کسی کو کچھ چیز دے دی. اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا، کسی کو کہیں لگا دے کہ جہاں ہماری اللہ پاک نے روزی مقدر کر دی تھی، یا ایک دکان میں تھی، یا ایک دکان سے باہر تھی، یا ٹھیلے پر تھی، یا ریڑھی پر تھی، کسی جگہ تھی، یا ایک بہت بڑے اسٹور پر تھی، جو میری قسمت میں لکھ دیا تھا. انہوں نے کہا جتنی لکھتی تھی ہم نے اس روزی پر اللہ سے رضا کا اختیار کیا کہ ہم اللہ راضی ہیں اس پر. ہاں اب وہ یہ 10 پاؤنڈ تھے یا 5 پاؤنڈ تھے یا 100 پاؤنڈ تھے، یہاں آدمی مار کھاتا ہے. اللہ نے منع نہیں کیا کہ آپ کمائی نہ کریں، اللہ نے منع نہیں کیا آپ نوکری نہ کریں، اللہ نے منع نہیں کیا آپ کام نہ کریں، اللہ نے منع نہیں کیا کہ آپ بزنس نہ کریں. اللہ نے صرف یہ منع کیا ہے کہ جو روزی میں دے رہا ہوں اس پہ تو قناعت کر اور راضی ہو جا. جب بندہ اس پہ راضی نہیں ہوتا پھر حرام کے راستے کھولتا ہے. آپ سمجھائیں؟ پھر اس کے حرام کے راستے کھول چکے، راضی نہیں ہو رہا. وہ کہتا ہے 50 میں تو راضی نہیں ہو رہا، 50 سے میرا گزارا نہیں چلتا، میں تو فلاں نہیں ہوتا. یا کوشچن شیطان دے رہا ہے، میں کس طرح اپنا کام کروں گا جی، بہت مشکل ہے جی، میں نے بچوں کو بھی پالنا ہے، میں نے یہ بھی لینا ہے، چلو تو مکان بھی لینا ہے، اس 50 پاؤنڈ میں نے کیا کرنا ہے. اب مجھے ایک ترکیب بتائی، ایک آدمی شیطان نے ایک آدمی بھیج دیا، وہ چلے یار اپلائی کر دیتے ہیں، بینک میں دیتے رہیں گے یار، بڑا اچھے، میں تیرے ساتھ ملتا ہوں، دونوں مل کے شروع کر. ہوتا ہی نہیں ہوتا. اب وہ کہ میں مجبور، میں کیا کروں، کیونکہ میرے 50 میں تو 50، اور جس نے اس 50 کو زندگی بنا لیا، میں آپ بتاؤں کئی سال 10 پاؤنڈ ہفتے پہ میں نے گزارے کیے دکان کے اوپر. 10 سال. لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ کی سیل کتنی ہے، بتانی پڑتی تھی، تو میں کہتے ہفتے کی. کہتے کتنی جی ہفتے کے؟ یہاں بہت بڑا ماشاء اللہ آنڈر سینٹر، آپ کتنا کما رہے ہیں؟ میں 50 پاؤنڈ. یہ 50 پاؤنڈ گھنٹے کا بتا رہے ہیں ہم. یعنی تعجب کرتے تھے لوگ. اور میں آج تک میرا یہ اصول رہا ہے بزنس کے اندر، جو اصول بتائے تھے کہ مجھے تو بینک کا تو خیر پتہ ہی نہیں تھا، بینک کہاں سے ہوتا. نمبر 2 دوسرا اصول
کہ زندگی میں میں نے کبھی ادھار نہیں لیا کسی سے. دیا ضرور ہے لوگوں کو, بڑے بڑوں کو, لیکن لیا کبھی نہیں زندگی. بڑے آرام کی نیند سویا کہ میرے حضرت جو مجھے نصیحت کی تھی, کبھی نہیں لیا. کہتے ہیں آپ کا کاروبار چلا کیسے بغیر ادھار کے؟ نہیں چلا نہیں, بھاگا ہے, بھاگا ہے. اتنی آرام سے سوتا ہوں, آرام سے آ کے آپ بیٹھ جاتا ہوں, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا بھاگتا ہے میرا کاروبار. کیوں کہ اسی سٹائل سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو زندگی کی, کہ میں 10 بھی ہو, 50 بھی ہو, 100 بھی ہو, اور پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ ہم گن نہیں سکتے پیسے گن نہیں سکتا تھا. اتنے پیسے یہ ایسے پھینک دیتا تھا. بتاؤ, اسٹائل وہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے انسانوں کو کیا کہ حرام کے راستے نہیں کھولنے. ایک امتحان تک چلا جائے, انسان چلا جائے. بچے بیویوں کو فکر نہیں, انہیں کیا کرنا ہے. یہ ہم بہانے مارتے ہیں, بیوی کیا کرے گی, بچوں کیسے پالیں گے, فلاں, یہ سب کچھ ہو جائے گا آپ کا اگر کیا اللہ کی دی ہوئی چیز پہ راضی ہو جاؤ. 100 بھی دے رہا ہے تو کون دے رہا ہے, 50 بھی دے رہا ہے تو کون دے رہا ہے, 10 بھی دے رہا ہے تو کون دے رہا ہے, تو راضی ہو جائے. راضی 10 دے رہا تو راضی ہو جائے, بس ختم. تو سب سے بڑا تجھے پتہ ہے حکمت 10 کیوں آ رہا ہے, 10 میں گزارا کرنے الحمدللہ. تو یہ وہ لوگ تھے کہ ہم نے اس نقطے کو سمجھ لیا تھا کہ جو بھی آ گیا ہم راضی ہیں اللہ تیرے سے. ہم نے کبھی شکوہ کیا ہی نہیں, ہم بالکل راضی رہے اللہ تعالیٰ سے. تو یہ 2 عادتیں ہماری تھیں, اللہ پاک نے ہمارے پر لگا دیے روزے قیامت میں. مشکل ہے بھائی یہ کام, قناعت ہو جائے, دل گناہ سے شرمندہ ہو جائے تو اور کیا چاہیے انسان. قناعت کے لیے جو میں نے بتایا راضی ہونے کے لیے حدیث ہے. یہ کیوں بنتا ہے آدمی لالچی, اس کی وجہ کیا؟ وجہ ہے حدیث میں ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر ایک گوشہ رکھا. گوشہ سمجھتے ہیں, کارنر, وہ فل نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا؟ 100 آگے فل نہیں. آج میں کہتا ہوں اربپتی آدمی بھی ہو گیا نا, وہ کہے گا یار ایک اور مکان لے لیتے ہیں, اس کی رکے گا نہیں کہیں, کیونکہ اللہ نے کہا کہ وہ گوشہ جو ہے نا, کارنر, کبھی فل نہیں ہو سکتا. اگر میں کہوں نا آج جہاں بس پجے میں 50,000 مجھے مل جائیں, میں کہتے دیکھا رہا ہوں بس بڑے آرام سے زندگی گزرے, 50,000 ہمیں اور نہیں چاہیے, 50,000 تک ہمارا کام ہو جائے. 50,000 تک یار کام نہیں بن رہا اس میں, یار 1,000 ملے نا بس, پھر تو میں پوچھے نہیں یار اپنے, پھر تو کام نکل گیا نا یار, پھر تو تھا ہی وہ 6,000 اور آ گیا. تھوڑے دن بعد یار نہیں, بات وجہ یہ یار بہت زیادہ انفلیشن ہو گیا ہے, کام چل رہا ہے یار 3,000 اور ڈال دو اس میں. کیوں کہ اللہ کی حدیث سچ ہے, وہی گوشہ ہے, کارنر ہے. بڑی حدیث غور سے سننا, توجہ فرما میری بات کی طرف. کیا ہے وہ؟ کون نہیں بڑھتا, وہ بڑھے گا نہیں, نہیں بڑھتا. یا اللہ پھر یہ ہم کیا کریں پھر اگر وہ نہیں بھرا؟ کہتا بھر سکتا ہے وہ گوشہ, بھر سکتا ہے. اللہ بڑا بھرو اس کو, اللہ کی چیز سے بھرے. ہم تو بڈھے ہو گئے, پیسے بڑھتے جا رہے ہیں, وہ گوشہ ہی بڑھتا جا رہا ہے, ختم ہی نہیں ہو رہا. گئی بوڑھوں کو دیکھا کرے آپ, مرتے مرتے وہ حساب دکانوں کا کرتے ہیں, وہ گوشہ بھرتا ہی نہیں بھرتا. قبروں کے مرتے مرتے سنا لوگوں کی زبانوں سے باتیں, یار اتنا پیسہ جو تھا نا میرا وہاں, وہ یار بتانا نہ کسی کو, ابھی امید ہے کہ میں نکل کے آؤں گا وہاں سے. ہاں کسی کو نہ بتانا یار ابھی اس بارے میں. اب وہ بتا دے کہاں رکھا, ابھی نہیں میں نہیں بتاتا یار, ابھی نہیں بتاؤں گا. ابھی کب بتائیں گے؟ یہ پریکٹیکل بات ہے, کیونکہ گوشہ نہیں بھرتا. ہمارا کسی کا گوشہ نہیں بھرا جائے گا. بھرنا ہے آپ نے, بتا دیتا ہوں آپ, یہ گلاس خالی ہے, ٹھیک ہے نا, اگر میں اس میں پانی ڈالوں تو بھر جائے گا, یہ نہیں بھرے گا. بھرنا تو ہے, پانی ڈالا بھر گیا. اس طرح گوشہ نہیں بھرے گا. اس گوشہ بننے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ. پھر کیا سبحان اللہ, پھر کیا سبحان اللہ. ذاکر کبھی لالچی ہوتے ہی نہیں. اصل لالچ ذاکر جو ہوگا اللہ کے فضل سے, اس کا دل قناعت میں بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ یہاں کوئی کتب تو نہیں بیٹھے, نہ ہی آپ ابدال ہیں, لیکن ایک سوال آپ سے ضرور کرتا ہوں کہ ذکر سے پہلے جو زندگی تھی آپ کی اور ذکر کے بعد زندگی میں کچھ فرق پڑا ہے اندر قناعت کا؟ پڑا ہے؟ جس کو پڑا ہاتھ کھڑا کرے. دیکھ
روتے آتے ہیں میرے پاس, مر گئے جی, نوکری نہیں ہے, اب کھائیں گے کہاں جی, فلاں کھائیں گے. جب ذکر میں بیٹھتے ہیں تو نوکری بھول جاتے ہیں کہ نوکری تھی بھی ہماری نہیں تھی. باپ کہہ رہا تو گیا تھا دعا کرانے, تو وہاں کیا ہو گیا؟ کہ جی میں تو صوفی بن گیا. بڑے بڑے لوگ یہیں بیٹھے ہیں مجمع میں, کیا بتاؤں, وہ نوکری بھول گیا, میں کہاں کام کرتا تھا, کدھر جاتا تھا, بیوی کو سیٹ کر لیا, بیٹھے آرام سے, ذکر چلنا, ذکر ذکر. کیوں؟ گوشہ بھر گیا. کبھی بھوکا سلایا, کوئی ضرورت پوری کی نہیں, جا رہے ہیں اپنے عمر بھی کر رہے ہیں, آج بھی کر رہے ہیں, ہالیڈیز بھی کر رہے ہیں, لیکن نوکری نہیں کرنی. اللہ کہتا بے شک نہ کر, تو میرا بندہ بن گیا ہے, تیرے گوشے کو بھر دیا, اور تیرا جو رزق تھا بغیر محنت کے تیرے پاس پہنچتا رہے گا. الحمدللہ جتنا تیرے رکھا تو پہنچے. اللہ کا ذکر اتنی بڑی چیز ہے. انہوں نے ذکر کیا تھا ان لوگوں نے. یہ دو مقام ان کو ملے ہیں نا, کس چیز سے بتانا یہ چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ انہوں نے جو ذکر جو کیا وہ دل کی حالت بدلی. دل کی دونوں حالتوں کے اندر ایک چیز تو ہوگی, اس میں حیا پیدا. ظاہر ہے گناہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, وہ تو نبی کی ذات ہے. تو ان کے گناہ میں اور دوسرے انسان کے گناہ میں فرق یہ تھا کہ ان کا دل اتنا سمارٹ ہو گیا تھا, اتنا پیارا ہو گیا تھا کہ اپنے رب سے شرما جاتا تھا کہ گناہ کرنے کے بعد آنکھ نیچے کر لیتا تھا. اور میں نے دیکھا ایسی عورتوں کو بھی دیکھا کہ گناہ سے پہلے ایسے پھرتی تھیں, اس ذکر سے پہلے, اور جب ذکر سیکھا ان کی جو کمر ہے وہ زمین کے ساتھ لگ گئی. اللہ کی میں دیکھا ایسی عورتوں کو, میں سبحان اللہ تعالیٰ کیا حق اور سچ ہے تیرا دین, اور کیا حدیث ہیں کہ ذکر کے بعد دیکھیں کس طرح جھک جاتا ہے حیا کے ساتھ آدمی. تو انہوں نے ذکر کیا, ذکر سے کیا کرتے تو گناہ ہے, آپ کون سے بچتے ہو, کہیں ہو جاتا ہے اندھیرے میں انسان کر جاتا ہے, لیکن حیا پیدا ہو جاتی ہے انسان میں, شرم آ جاتی ہے اس گناہ کے بعد. تڑپتے آدمی کہ یار مجھ سے میرا رب مجھے کیا کہے گا, میں ذکر کروں گا تو یار مجھے کیا, میں شکل کیا دکھاؤں گا اللہ تعالیٰ کو. سو میں کیا کر تو گیا, شیطان نے کرا دیا. پھر کرانے کے بعد شیطان روتا ہے, یار اس نے میرا بیڑا ہی غلط کر دیا, تو رو رو کے مجھے پاگل کر رہا ہے, یہ تو اللہ کے اور قریب ہو گیا شخص. آندہ نہیں میں اس سے گناہ کرانا بابا, وہ تو شیطان تو الٹا چلا گیا. پھر اللہ کا ذکر اتنی بڑی چیز ہے, انسان کو ایسے بدل دیتا ہے دوستوں. اور یہ دو مقام حاصل کرنے ہیں, کون سے؟ ایک تو جناب قناعت کا کہ اللہ سے راضی ہو جائے ہر چیز پہ, اور دوسرا کیا, گناہوں پہ شرم آ جائے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مجھے بولو کیا کریں؟ ذکر اللہ, جس سے ہمیں شیطان بھگاتا ہے کہ یہ نہ کر, باقی سارے کام کر لے, ذکر نہ کرنا. تھا اس لیے اللہ والوں نے کہا ہے کہ اللہ کے ذکر کو کرو, ذکر کرو, نماز پڑھو, ذکر کرو, تبلیغ کرو, ذکر کرو, چلہ لگاؤ, ذکر کرو, سیاحو اس کے ذکر, ہر کام کرتے رہو, لیکن ساتھ میں کام کرتے رہو. اب آئی بس میں لگ گئے نا, پر وعدہ کیا تھا آپ سے, الحمدللہ بس اتنا سا کام کرنا ہے. گناہ ہو جائیں, شرمندگی ہوگی, کس سے؟ اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کریں, انشاءاللہ دونوں ہمارے حیت انسان کی بدل جاتی ہے. فرق آپ محسوس کریں نا اللہ کی مدد سے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق نصیب فرمائے.